بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر۔ آپ کو برین وائس ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ہوا بھی آپ کے قابو میں تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں پر ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو دور دور سے جنات موتی اور پتھر سمندر سے نکال کر لایا کرتے تھے، اور یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم تحریر تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی، جو ایک شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ انگوٹھی گم ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجا کے لیے جاتے تو اپنی یہ انگوٹھی اتار کر اپنے خادم کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اس لیے اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ استنجا کے وقت نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن جس کا نام سنہارا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے خادم سے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی اور تخت پر جا بیٹھا، اور سب جن اپنے اپنے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے ہوا کرتے تھے، ویسے ہی یہ سب اس کے سامنے حاضر ہوئے۔ اسی طرح پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، جبکہ وہ سنہارا جن احکامات جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام استنجا سے فارغ ہو کر جب خادم سے انگوٹھی طلب کی تو اس نے کہا کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہوتے ہو انگوٹھی کا مجھ سے پوچھنے والے؟ تو آپ نے کہا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟ خادم یہ سن کر بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بذات خود اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں دیکھا کہ وہی جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کے دربار میں تمام جن و انس باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کو دیوانہ کہہ کر دربار سے نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر 3 دن تک بیت المقدس میں سجدے میں پڑے روتے رہے۔ بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تو بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر کو چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اتفاقاً کسی نے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے نوکری کی خواہش کی تو کسی نے آپ کو نوکری پر بھی نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی آپ بھوکے پیاسے دریا پر چلے گئے۔ مچھلی والوں کو جب مچھلی شکار کرتے دیکھا تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے نوکری پر رکھ لیں، آپ کا کام کر دیا کروں گا، تو ان لوگوں نے آپ کو نوکری پر رکھ لیا۔ سارا دن کام کرتے اور رات کے وقت 2 مچھلیاں آپ کو مزدوری ملتی۔ ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی خریدتے، جبکہ دوسری مچھلی روٹی کے ساتھ کھایا کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ اسی طرح آپ 40 دن تک اپنی روزی کماتے رہے، اور جو بچ جاتا اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، اور پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ و استغفار کرتے رہتے۔ 40 دن تک اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی۔ آصف جن جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم
بہت عقلمند اور ہوشیار جن تھا۔ جس دن سے وہ جن تخت پر بیٹھا ہوا حکم جاری کر رہا تھا تو اس کو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جن ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ آخر کار آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج 40 دن ہو گئے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جانے وہ کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر آصف جن نے کہا کہ اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 تورات خواہوں کو بلایا اور تخت گاہ میں لے جا کر تورات ان کے ہاتھوں میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تو وہ سنہارا جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام مچھواروں کی نوکری بجا لانے کے بعد تھکے ہارے دریا کے کنارے سو رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبزہ اپنے منہ میں لے کر آپ علیہ السلام پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی جو صاحب جمال تھی ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے دریا کے کنارے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سوتا دیکھا اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک آدمی سو رہا ہے، ایک سانپ اس پر ہوا کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی اس شخص سے کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا، میں اس کے سوا کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ مچھوارہ اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کی آہٹ سے آپ جاگ گئے۔ اس لڑکی کے باپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب، میں تو آپ کے پاس نوکری کرتا ہوں جس کی مجھے صرف 2 مچھلیاں اجرت میں ملتی ہیں، بتائیں میں آپ کی بیٹی کے لیے خوراک اور مہر کا انتظام کیسے کروں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور اس کے ساتھ اس کے مکان میں جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ پھر توبہ و استغفار کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر بھاگ گیا تھا، اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ دوسرے دن سب ماہی گیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کے شکار کے لیے گئے تو خدا کی قدرت سے وہ مچھلی بھی جال میں آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں 3 مچھلیاں آئیں تو آپ نے 2 مچھلیاں بازار میں بیچ دی اور ایک مچھلی کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور اس کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی بھی مچھلی کے پیٹ سے نکل آئی، جس کی روشنی سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ تو اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے کہا، میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا اور آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے آپ کو خاص مقام پر پہنچا دیا۔ آپ کو دیکھ کر تمام درباری ملازمین دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنہارا جن کو طلب کیا لیکن وہ موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام جنات کو حکم دیا کہ وہ سنہارا جن کو ہر صورت حاضر کریں، لیکن ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ سنہارا جن آپ کے خوف کی وجہ سے سمندر کے بیچ میں جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کسی تدبیر کے آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو کوئی جھوٹ بنا کر کہیں تو امید ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر آپ کے دربار میں لا سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ۔ تب جنوں نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارا کہ اے سنہارا، تو کہاں ہے؟ اب تو نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔
اس کا یہ سننا تھا کہ وہ سمندر کے بیچ سے نکل آیا۔ جنوں نے اسے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید میں رکھا اور اس کے بعد اس کو پتھر کا بنا کر شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک شکنجے میں پڑا ہوا ہے اور قیامت تک اسی طرح ہی شکنجے میں پڑا رہے گا۔ ناظرین، ہم مالک کے کرشمے کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بہت آزماتا ہے اور آخری حد تک آزماتا ہے، اور پھر اچانک سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ سب مسائل ایک دم سے حل ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔